اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ مکرم افتخار احمد صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ اب اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم مولانا رضوان احمد افضل صاحب مربی سلسلہ سویڈن فرمائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مکرم مولانا شاہد محمود کالنو صاحب مشنری انچارج ناروے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحینا إلی موسیٰ أن أرضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پس جب تو اس کے بارے میں خوف محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کوئی خوف نہ کر اور کوئی غم نہ کھا، ہم یقیناً اسے تیری طرف دوبارہ لانے والے ہیں اور اسے مرسلین میں سے ایک رسول بنانے والے ہیں۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی توجہ سے سنیے کہ اس پہ بنیاد بنا کے میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ
عدو لی و عدو لہو والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ ترجمہ توجہ سے سنیے کہ جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ وحی کی جو وحی کی جاتی ہے، موسیٰ کی ماں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اسے صندوق میں ڈال دے، موسیٰ کو، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر جا پھینکے تاکہ میرا دشمن اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے، یعنی فرعون، اور میں نے تجھ پر اپنی محبت انڈیل دی، اور تاکہ یہ بھی ہو کہ تو میری آنکھ کے سامنے پروان چڑھے۔ اور اس یعنی موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، یہ ساری کارروائی کر کے کہ اس کو صندوق میں ڈالا اور اس کو دریا میں ڈال دیا، اب اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ پس وہ دور سے، اللہ فرما رہا ہے، پس وہ دور سے اسے دیکھتی رہی اور انہیں کچھ پتہ نہ تھا، یعنی دشمن کو، فرعون کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ لڑکی کون ہے اور یہ بچہ کون ہے۔ اور پہلے ہی سے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، پہلے ہی سے ہم نے اس یعنی موسیٰ پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھیں۔ پس اس کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر سکیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں؟ سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے مغربی معاشرے میں تربیت اولاد۔ میں آپ کے سامنے چند مختلف قسم کی باتیں پیش کروں گا۔ تقریر کے وہ الفاظ جو عموماً مقررین استعمال کیا کرتے ہیں شاید میں نہ استعمال کر سکوں یا مجھے آتے نہیں، لیکن جو میرے دل میں پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ مغربی معاشرہ ہے اور ہمیں تربیت اولاد کا خیال رکھنا ہے۔ جنہوں نے یہ وقت گزار دیا ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ کہاں گڑبڑ ہوئی۔ جن کا بھی وقت آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، شاید ان کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس اس میں ہوں کہ وہ اپنے معاملات کو ریوائز کر لیں۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اور اس میں تربیت اولاد کے بہت اہم نکات بیان فرمائے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس کو دودھ پلا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ فرعون یہ معلوم کرنے کے بعد کہ اس وقت وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو فرعون کی کنگڈم کے لیے خطرہ ہے، فرعون نے اپنے میسنجر بھیج دیے پوری سوسائٹی میں، جہاں بچہ نر پیدا ہوتا ہے، میل پیدا ہوتا ہے، اس کو قتل کر دو تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں موسیٰ پیدا ہوئے تو ہر ماں کو ڈر لگتا ہے، جان نکلتی ہے کہ اب آئیں گے اور وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو دودھ پلا اور پھر اس کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دے۔ اب بظاہر سوچنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ماں کو یہ اسکیم سنانا تو ٹھیک لگتا ہے کہ اس کو چھپانا بڑا مشکل ہے، اس کو دریا میں ڈال دے، کسی کو نہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے، اور آگے جو ہوگا سو ہوگا،
لیکن ایک بڑی چھوٹی سی مگر بڑی اہم بات اس میں اللہ نے فرمائی، اس کو دودھ پلا۔ کیا یہ بتانے والی بات تھی ایک ماں کو؟ اس نے دودھ پلانا نہیں تھا؟ آٹومیٹکلی بچہ پیدا ہوا تو ماں نے دودھ پلانا ہی تھا؟ یا ہمیں کیوں مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بتایا کہ میں نے اس کو کہا کہ اس کو دودھ پلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اہم بات ہے۔ پھر یہ بات بھی بتا دی، ساری باتوں کے اندر پورا ایک واقعہ گزرا ہے، اہم واقعہ گزرا ہے، لیکن اس میں سے جو بات مینشن کی ہے اللہ نے وہ یہ کی ہے کہ موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اس کی بہن کو پیچھے پیچھے اس کے بھیج دے۔ کلیئرلی کہا دور سے دیکھے، اس کے پاس نہیں جانا، نگرانی کرتی رہے کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ اس کے دشمن کو معلوم نہ ہو کچھ بھی۔ اب یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی باتیں سن لیجئے۔ جو میں نے بات خاص طور پہ بیان کرنی تھی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ بیان کیا کہ اس کو دودھ پلا۔ یہ ماں کی سب سے پہلی ذمہ داری قرار دی کہ اس کو روحانی دودھ پلاؤ۔ پھر دنیا میں چھوڑ دو، دریا کے حوالے کر دو، دنیا کے حوالے کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ مگر یہ نہیں ہے کہ ایسے بے خبر ہو جاؤ کہ وہ اسکول جاتا ہے تو دہریت کا زہر اس کے دماغ میں گھولا جا رہا ہے اور تم خاموشی سے بیٹھے رہو۔ دین سے دوری کے لیے اس کو بار بار انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ پردہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، مسجدیں، تم ابھی اتنے دقیانوس ہو، تم مذہبی ہو، تم کسی خدا کو بھی مانتے ہو، تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ کوئی ایسا ہے جو ابھی تک ہمیں کنٹرول کرتا ہے یا ہمیں مرنے کے بعد وہ جزا سزا دے گا۔ تم اتنے پرانے زمانے کے دماغوں والے ہو۔ سکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہو اور ماں باپ خوش خاموشی سے چپ کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، موسیٰ کی ماں کو کہا اس کی بہن کو کہو دور سے نگرانی کرو، دیکھتے رہو ہو کیا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی بات اشارہ کی گئی کہ اتنی زیادہ انٹرفیئرنس بھی نہیں کرنی تربیت میں کہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لو، جوتا پکڑ لو اور صبح سے شام اس کی ٹھکائی کرتے رہو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوکنا، منع کرنا، جھڑکنا، تم یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یوں نہ بیٹھو، وہ نہ بیٹھو، یہ بھی کوئی تربیت کا طریق نہیں۔ دور سے دیکھو، جہاں دہریت کا زہر اس کے لیے خطرہ بن رہا ہے وہاں دخل اندازی کر لینا، ورنہ نگرانی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر بیٹھی رہتی، اللہ کے حوالے ڈال دیا دریا میں، بس نگرانی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دور سے اس کا خیال رکھنا اور ہلاک ہونے سے اس کو بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ روحانیت کی بنیادی تربیت اگر دودھ پلا کے نہ کی، وہ روحانی دودھ اگر نہ پلایا، تو جس زمانے میں، جس معاشرے میں، مغربی معاشرے میں ہمارا بچہ جائے گا، وہ واپس کیوں لوٹے گا؟ واپس تب لوٹے گا کہ وہ روحانی دودھ اس کو کھینچے گا واپس، کہ یہ سب بلائیں ہیں، یہ معاشرے کی گندگیاں، بے راہ رویاں، یہ غلاظتیں، یہ دہریت، یہ شیطانیت، یہ ابلیسیت، یہ میرے کام کی نہیں، میری رگوں میں میری ماں کا پاک خون ہے، پاک دودھ میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں نے اس طرف لوٹنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ماں نے کون سا دودھ پلایا ہے اس کو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر تو ماں نے وہ دودھ پلایا ہے جس میں اس کے اپنے اطوار اور اپنی زندگی گزارنے کے طور طریق لچر ہیں، بیہودہ ہیں، خدا سے غفلت والے ہیں، روحانیت سے دور ہیں،
تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ دودھ اس بچے کو اس معاشرے میں سے کھینچ کے واپس روحانیت کی طرف لائے گا؟ آبویسلی ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو پاک دودھ پلایا گیا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں مجھے جب بھی دودھ پلاتی تھی، مجھے دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی۔ آج کی ماؤں کو یہ یاد ہے؟ تو یہ تربیت کا ایک اصول بتایا جس کے نتیجے میں وہ دودھ یا وہ بچہ اس دودھ کی لاج رکھتا ہے۔ یہ پاک روحانی ماحول، روحانی دودھ میرے جسم میں داخل ہوا ہے، میں نے ان بےہودگیوں کی طرف نہیں جانا، میں نے واپس خدا کی طرف اور اس روحانی ماحول کی طرف لوٹنا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہہ رہا اللہ کہ ہم نے دودھ پلانے والیاں اس پر حرام کر دیں کہ اس نے ان کا اثر قبول نہیں کیا۔ جو ماں فرعون کے دربار میں جو عورت موسیٰ کے منہ کو اپنا دودھ لگاتی تھی وہ نہیں قبول کرتے تھے۔ تبھی تو اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کریں کیا، کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کر رہا۔ کیسے ہوا وہ؟ کیا وجہ بنی کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اس کی ماں سے دودھ پیا ہوا ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا کہ اب نہیں وہ کسی اور کو قبول کرے گا، مجھے وہی چاہیے بس۔ اس لیے وہ اپنی ماں کی طرف لازماً لوٹے گا، اس کو دنیا کی کسی اور ماں کا دودھ برداشت نہیں، قبول نہیں۔ اس کو میٹافوریکلی سمجھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ جو بچہ اس مغربی معاشرے میں جاتا ہے، جب تک اس کو وہ روحانی دودھ گھروں سے نہیں ملا ہوا وہ خطرے میں ہے، لیکن اگر اس کو روحانی دودھ ملا ہے تو یہ معاشرہ اپنا زہریلا مواد اس کی رگوں میں نہیں اتار سکتا۔ اس کا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے روحانی طور پہ کہ وہ واپس اسی طرف لوٹے گا۔ وہ کہے گا کیسی باتیں کرتے ہو تم لوگ، تم اتنے بے خبر ہو کہ تمہارا ایک زندہ خدا موجود ہے، میرا تو خدا موجود ہے، میں تو جانتا ہوں، میں تو اس سے دعائیں کرتا ہوں اور وہ میری دعائیں بچپن سے قبول کرتا چلا آ رہا ہے، میری تو اس نے اس وقت بھی حفاظت کی ہے، اس وقت بھی حفاظت کی ہے، میری تو وہ تمام مرادیں پوری کرتا ہے، مجھے تو اس نے اتنی پاک تعلیم دی ہے میرے خدا نے کہ میں اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش ہوں۔ تم کیسے لوگ ہو، کیسی دہریت میں بس رہے ہو؟ تو وہ پاک دودھ اس کا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ کر دیتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ خطرہ نہیں ہے، کسی ماں کے دودھ کو یہ منہ نہیں لگائے گا، اس پہ حرام ہو گئی ہیں ساری عورتیں، یعنی ساری دنیا کی جو بھوک ہے، جو غربت ہے، جو پریشانیاں ہیں وہ حرام ہیں، اس کی فکر نہیں یہ کرے گا، یہ لوٹے گا تیری طرف واپس، اس روحانی ماں کی طرف واپس لوٹے گا۔ یہ بنیادی پوائنٹ ہے میری آج کی گزارشات کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب میں چند ایک پوائنٹس جو میں نے پہلے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ مختلف ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ضرور آپس میں سب کا ربط ہو یا کوئی ترتیب ہو، مختلف ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں یا مجھے نظر آتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کر دینے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے بچوں کی اس مغربی معاشرے میں شاید میرے خیال میں تربیت درست ہو سکے۔ سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے کہ تربیت اولاد کیسے کرنی ہے؟ بچے نے ماں باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، وہ روز دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو،
کیا ان کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اس معاشرے میں؟ وہ شرمندہ پھرتے ہیں کہ ضرورت نہیں بتانے کی اپنے اسکول میں کہ تم مسلمان ہو، ضرورت نہیں اتنی زیادہ ریجڈ ہونے کی کہ تم پردہ کر کے جاؤ؟ شرمندہ ہے، قرآنی احکامات پہ شرمندہ ہے، اسلامی تعلیمات پہ شرمندہ پھرتے ہیں، یا استلطیبر ہیں، یا فخر کرتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، سب سے بہترین تعلیم خدا تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں دی ہے۔ والدین کا عمل یعنی ان کی پریکٹس سب سے اہم ہے۔ زبانی باتیں، نصیحتیں کام نہیں کیا کرتی ہیں، لیکن دوسرے نمبر پہ اس کا درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے اپنے عمل کا، اپنی پریکٹس۔ اپنے عمل سے بچوں کو اخلاق سکھائے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، میں مختلف باتیں کروں گا، صرف پوائنٹس بیان کروں گا جو میرے ذہن میں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوا محاورہ اردو کا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا؟ صرف چھوٹی چھوٹی 2 باتیں بیان کر دیتا ہوں، مختصر وقت ہے۔ ہم اپنے عمل سے اگر یہ دکھائیں، ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، کھڑے ہو کے ملتے ہیں، جاتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے اس کو کھڑے ہو کے رخصت کرتے ہیں، اس کو دروازے تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ کتنی چھوٹی سی جیسچر ہے، چھوٹا سا، معمولی سا، بالکل معمولی سا۔ بچے کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا مہمان جب گھر میں آیا ہو تو اس کو سنت انبیاء بھی ہے، اس کو دروازے تک چھوڑ کے آنا چاہیے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود فیل کرے گا کہ میرے ابا ہمیشہ مہمانوں کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ٹیکسی تک یا دروازے جو بھی اس کی ٹرانسپورٹ ہے وہاں تک چھوڑنے جاتے ہیں، پارکنگ تک۔ یہ ادب سکھایا ہے، عمل سے سکھایا ہے۔ دوسری بات، گھروں میں عہدوں کا احترام کرتے ہیں۔ تقریریں جتنی مرضی کر لیں آپ، بچے عہدے کا احترام کرنا چاہیے۔ فلاں سیکرٹری صاحب ہیں، فلاں قائد صاحب ہیں، فلاں صدر صاحب ہیں، فلاں امیر صاحب ہیں، مربی صاحب ہیں، جتنی مرضی تقریریں کر لیں، اگر عملاً عہدے کا احترام نہیں ہے تو تقریریں بیکار ہیں۔ اپنی پریکٹس سے تربیت اولاد ہوگی مغربی معاشرے میں، ہر معاشرے میں، لیکن میں چونکہ میرا موضوع مغربی معاشرہ ہے اس لیے اپنا عمل دکھانا ہے۔ اگر ہم دلی طور پہ اپنے عہدیداروں کا اور اپنے عہدوں کا احترام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہماری اولادوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اگر خود تو احترام نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ہم عمروں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو غیبتیں بھی کرتے ہیں، ان کی برائیاں بھی بیان کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بھی کہتے ہیں، وہ تو ویلا، انہوں تو کام کوئی نہیں، مسیح تے بیٹھا رہتا سارا دن۔ یہ عہدیدار کے بارے میں باتیں ہو رہی۔ اس کو تو گھر والوں نے ویسے نکالا ہوا، اس کو تو کام ہی کوئی نہیں، 24 گھنٹے دیکھو مسجد مسجد مسجد۔ ہم نے تو دنیا کے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کریں گے تو ساتھ بیٹھا اپنا بچہ جو ہے، آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ ڈورا ہے، وہ بولا ہے، وہ اندھا ہے؟ نہیں، سب کچھ سن رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک بندہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک شخصیت ابھر رہی کہ کدھر جانا ہے اور کیا بننا ہے۔ پھر ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، سب کو زبانی یاد ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے نا، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، سب کو پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے۔ حدیث تو صحیح ہے تو بالکل یہی 100% بات ہے، بلکہ 150% درست ہے۔ لیکن کیا ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ وہ مائیں جو مغربی معاشرے میں اولاد کی تربیت کر رہی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے؟ ہوگا، یقیناً ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتا، ان کو پتا ہے
ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے، ان کی ماں ان کے بچے ان کو فالو کر کے جنت میں جا رہے ہیں؟ میں نے صرف ایک کویسچن مارک چھوڑا ہے، کیونکہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی میری بات۔ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ حدیث صرف سنانے سے اثر نہیں کرتی، یہ ان ماؤں کو اپنے گھروں میں اپنے قدموں تلے جنت دکھانی پڑے گی۔ ان اولادوں کو جب اپنی ماؤں کے قدموں تلے جنت نظر آئے گی تو وہ اس حدیث کو سچا سمجھیں گے، صرف باتوں سے نہیں، عمل بہت ضروری ہے۔ پھر چند باتیں میں آگے سے چھوڑتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ خود ایک چمکنے والے وجود نہیں بنیں گے تو اپنی اولاد کو اپنی طرف اٹریکٹ کیسے کریں گے؟ اگر ایک بندہ خود ایک بجھے ہوئے کوئلے کی طرح ہے تو کیا وہ اولاد بھاگ بھاگ کے اسی بندے کی طرف یعنی اپنے باپ کی طرف آئے گی، یا ریئلٹی میں رہیں گے ہم ذرا، یا جب تک وہ ہمارے مرہون منت ہیں، ہم پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں 15 16 17 سال تک کے لیے، تو وہ ہماری ہر بات سنیں اور مانیں گے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ محسوس کریں گے تو پھر ایک رسمی سا ناطہ رہ جائے گا، کیونکہ ان کو اپنے باپ میں ایک چمکتا ہوا ستارہ نہیں نظر آ رہا، اپنی ماں میں ایک روشن شخصیت نہیں نظر آ رہی، تو وہاں وہ کیوں آئے گا؟ ان کی باتوں کا اثر کیسے ہوگا؟ ان کی طرح وہ کیسے لوٹے گا؟ بجھے ہوئے کوئلوں سے تو کوئی امپریس نہیں ہوتا۔ جب تک ایک رول ماڈل کی، ایک ہیرو کی کیفیت نہیں ہم بنائیں گے اولاد کی آنکھوں میں، تو ایک وقت تک جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو مسجد کھینچ بھی لائیں گے، آ جائے گا، زبردستی ہے نا، ہم کہیں گے چلو مسجد اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، آ جائے گا، لیکن جب ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو فیل کرے گا میں اب آزاد ہوں، میں اب انڈیپینڈنٹ ہوں، پھر بھی آئے گا، پھر بھی ہماری بات سنے گا، اور اگر سنے گا تو کیوں؟ اسلام کی تعلیم کا احترام ان کے دلوں میں ڈالیں، یہ اگلا پوائنٹ ہے۔ اسلام کی تعلیم، موٹی موٹی 2-3 باتیں ہیں نا ہماری جو روزمرہ کی یہاں ضرورت پڑتی مغربی معاشرے میں، اگر ہم اپنے اسلامی تعلیمات کا احترام ان کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے، صرف چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے سوسائٹی میں یہ مسجد میں جاتا ہے سن لیتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ پتہ ہی ہوگا نا کہ سور حرام ہے تو کیوں حرام ہے، شراب حرام ہے تو کیوں حرام ہے، پردہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کو پتہ ہی ہوگا۔ ہم نے اس کے دل میں اگر اسلامی احکامات کا احترام ڈالا نہیں، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ارد گرد کا معاشرہ اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ بچہ کان بند کر کے نہیں بیٹھا ہوا اس معاشرے میں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے۔ ایک طرف ہم نے احترام نہیں اگر ڈالا اور دوسری طرف معاشرہ اس کے اسلامی احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے ابھی آپ ہی کے ساتھ یعنی آپ کی لجنات کے ساتھ جو ملاقات کی ہے اس میں حضور نے فرمایا 180 دن بچہ آپ کے پاس رہتا ہے سال میں سے، کیا تربیت کرتے ہیں اس 180 دنوں میں، یا ان 180 دنوں میں صرف ہالیڈیز کے پلان کرتے رہتے ہیں؟ پھر گھروں میں میاں بیوی کا آپس کا ماحول ہے، یہ مغربی معاشرے میں تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر درست نہیں ہے معاملات۔
اگر گھر میں میاں بیوی آپس میں ہر وقت چخ چخ کرتے رہتے ہیں، فساد رہتا ہے، لڑائی رہتی ہے، ہر وقت مصیبت بنی رہتی ہے، تو گھر کا جو ماحول ہے وہ تربیت کا، وہ یقیناً وہ نہیں ہوگا، وہ بد اثر ڈالیں گے اپنے بچوں کی تربیت پہ۔ نتیجتاً پھر مغربی جو دجالی معاشرہ ہے وہ اس کی طرف رخ کر جائیں گے۔ گھر میں تو سکون ہی نہیں ہے، گھر میں تو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، ہر وقت چخ چخ، ہر وقت لڑائی، ہر وقت مصیبت۔ تو جو دجالی معاشرہ ہے وہ تو پہلے ہی کہہ رہا باہیں کھول کے آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چھوڑو اس کو، کن دقیانوسی پرانے خیالات کے تم مالک بنے بیٹھے، چھوڑ دو، آ جاؤ، آزادی دیکھو ادھر کتنی ہے، کتنے مزے ہیں، کتنا انجوائے کرو گے اپنی زندگی کو، تو دوڑائیں گے ادھر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب میں ہم کا لفظ بولتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں، یہ نہیں مراد کہ سب ایسے کرتے ہیں، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، سب سمجھ رہے ہیں میری بات کو، کہ اگر کوئی ایسا کیس ہو تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت، اس ملک کا مجھے نہیں پوری طرح پتہ، ہمارے ملک میں سویڈن میں تو یہ مرض بڑی عام ہے، میاں بیوی دونوں نوکری کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز ہماری گھر کی ہم ایسے سمجھیں کہ اپنے گھر سے نکال کے باہر دروازے پہ رکھ دی ہے، گھر کو تالا لگا کے ہم چلے گئے، سمجھتے ہیں محفوظ ہے۔ گھر تو محفوظ نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز تو تم نے دروازے سے باہر رکھ دی ہے۔ بچوں کو ڈاگیز میں ڈال دیتے ہیں، خود نوکری پہ چلے جاتے ہیں۔ نیچرلی جب انسان تھکا ہوا آتا ہے 8 گھنٹے کے بعد، کتنا کو وہ زور لگا لے گا؟ وہ 180 دن اس کے پاس ہیں بھی تو وہ کتنا زور لگائے گا اس کے اوپر، کتنی محنت کرے گا؟ اگر ماں بھی نوکری کر رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے پتہ مائیں ناراض ہوتی ہیں میرے ساتھ یہ بات سن کے، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے پھر بھی کہہ دینا ہے۔ ماؤں کو تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نوکریاں کرو، ہاں سوائے اس کے کہ جس کو مجبوری ہے اس کو تو خدا نے اجازت دی ہے، لیکن عام طور پہ مرد کو کما کے لانے کے لیے کہا ہے۔ ہم اپنے بچے ان دہریوں کے حوالے کر جاتے ہیں، سکھاؤ ان کو جو سکھانا تم نے، تو کیا یہ محفوظ ہیں ہمارے بچے؟ سب سے قیمتی چیز ہمارا اثاثہ ہمارے اولاد ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو ڈاگیز میں ڈال کے نرسری میں بھیج کے خود اپنے نوکریوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے ماحول اگر اچھے نہیں، یعنی سکون نہیں گھر کے اندر، تو بچہ گھر سے بھاگے گا، بچہ ادھر اس دوسرے ماحول میں پناہ لے گا، اس کا دل وہاں لگے گا، کیونکہ گھر میں سکون نہیں، وہ مغربی معاشرے کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ بعض دفعہ ایک آخری پوائنٹ میں میرا خیال ہے کوشش کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میں نے ٹائم کتنا لے لیا، آخری بات پوائنٹ یہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس معاشرے پہ ہم بعض دفعہ دوش دیتے ہیں کہ یہ بڑا مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، یہاں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے سب نے یہ گفتگو سنی، میں نے تو کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، ہم بیٹھتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور جی احتیاط صحیح ہے۔ ہم اپنے جائزے اگر لیں، ہم کیسے ہیں؟ میں تعلیمات کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی پریکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ سچ کے علمبردار ہیں ہم کہتے ہیں جی اسلام نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، ہم سچے ہیں؟ ہر معاشرے میں، ہر جگہ پہ، اپنی نوکریوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے خامند کے ساتھ، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، ہم سچے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹے ہوں، یعنی مغربی معاشرہ بھی، لیکن کیا ہم سچے ہیں؟ ہمارے سچائی کا معیار ایسا ہے؟ معاشرے کو تو ہم دوش دیتے ہیں نا کہ مادر پدر آزاد ہے جی، کھچ لیندہ سارے بچوں سارے۔ صفائی، بڑی معمولی سی باتیں 2-3 بتا رہا ہوں آپ کو۔ صفائی کا معیار ہمارا ہے نا النظافت و نصف الایمان، صفائی جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صاف ہیں؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ
احمدی گھروں میں بغیر بتائے کبھی کسی کے گھر میں چلے جائیں. ہمارا نمبر 1 ہونا چاہیے. ہم نے مسیح علیہ السلام کو مانا ہے, ہم نے خلافت کو مانا ہوا ہے. جب ہم ٹائم لے کے جاتے ہیں نا, مطلب پلانڈ ہمارا وزٹ ہوتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, صفائی ستھرائی ہوتی ہے. لیکن اگر کبھی ایسے ہی چلے جائیں کسی کے گھر میں بغیر پلان کے, تو آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا, میں صرف وہی بات کر رہا ہوں کہ جس کے گھر میں ایسا ہوتا ہے, میں اس کا امپریشن صرف بتا رہا ہوں, میرا اپنا امپریشن, جو کہ اس میں کیا ہوتا ہے, بے ترتیبی ہوتی, صفائی نہیں ہوتی. ٹوائلٹ میں بعض دفعہ چلے جاؤ, پریشان ہو جاتا بندہ دیکھ کے کہ یار یہ ہمارے ایک مطلب ہے کہ ایمان کا حصہ ہے نظافت, صفائی. یہ ٹوائلٹ کا حال کیا ہے؟ دوش ہم دیتے ہیں کہ یہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں جی, یہ انج کر دینے تو انج کر دینے. ٹریفک کے اصولوں کی ہم پابندی نہیں کرتے, یہ تو پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایمانداری, آنیسٹی ہماری کتنی کو ہے, ہوتی ہے؟ میرے ساتھ ناراض نہ ہونا, میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں فیل کرتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں ساروں کو بے ایمان کہہ رہا ہوں, خدا نخواستہ, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارے عموماً معاملات جو ہوتے ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. وقت کی پابندی, آپ میں سے میرا خیال ہے یہ تو سب نے ہی مشاہدہ کیا ہوگا, صرف میں اکلا نہیں ہے. شادیوں پہ 5 بجے کا ٹائم دیا ہے, 8 بجے تک آ ہی نہیں رہے, ہم بیٹھے ہوئے, بے قصورے ہم مارے گئے, ہم 5 بجے جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ. وہ تھان لے کرے کے پاس جانا ہو 5 بجے, اگر ٹائم ملا ہو, یا 4 بجے کا, تو ہم جاتے ہیں 8 بجے اٹھ کے, نہیں جاتے. ٹرین اگر ہماری 2 بجے نکلنی ہے تو ہم کیا 2:30 بجے جاتے ہیں وہاں پہ کہ چلو یار اسٹیشن پہ 2:30 بجے چلے جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. اجلاسات میں, مسجد کے جلسوں میں ہماری ٹائم کی پابندی ہوتی ہے. ہماری شادیوں پہ تو بہت ہی اللہ میاں رحم کرے. کیا ہم اپنے عہدوں میں, کمٹمنٹس کیسے ہیں؟ میں اب صرف یہ باتیں شارٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ لفظ نہ کہیں کہ یہ معاشرہ تو مادر پدر آزاد ہے جی, ہم بچوں کو کھینچ لینا اپنے والے پاس. جائزہ تو لینا ہے نا, سیلف اسیسمنٹ, اپنا تو جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے پاس اٹریکشن ہے, یا وہ ادھر جانے والوں پہ صرف دوش دینا ہے ہم نے کہ ادھر کیوں چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے لا دین لمن لا عہد لہ, جس نے جو کمٹمنٹس نہیں پوری کرتا, جو عہد نہیں پورے کرتا, جو وعدے پورے نہیں کرتا, اس کا تو دین ہی کوئی نہیں. ہم اپنی کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں. یہاں صدر صاحب انصار اللہ کھڑے ہو کے عہد لیتے ہیں, ہم سارے عہد کرتے ہیں کھڑے ہو کے, میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. مذاق ہے یہ؟ کھڑے ہو کے عہد کر رہے ہیں, میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. کیا لوگ ہمارے پاس امانتیں رکھوا کے مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں؟ کسی گورے سے پوچھیں جا کے کہ اس کے پاس امانت رکھوا دو, یا ہم گورا نہ ہی چلے, ہم آپس میں ہی امانتیں رکھوا کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں یقین ہے کہ ہماری امانت 100% واپس ملے گی. اگر ہم شاپنگ کرنے کے لیے بازار جائیں تو کیا اگر ایک کسی گورے کی دکان ہو, یعنی بڑی پرومننٹ جو چینز بنی ہوئی ہیں, اور ایک طرف ایک عربی کی دکان ہو, ہم کس کو پریفر کرتے ہیں, کدھر جاتے ہیں ہم؟ ہمیں پتہ ہے سب کو. اگر کسی جگہ پہ 2 4 5 گورے بیٹھے ہوں یا کسی مجلس میں, اور کسی جگہ پہ سے کوئی گزر رہے ہوں ایسے جنہوں نے لباس ہمارے جیسے پہنے ہوں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کدھر سے ذرا کنی کترا کے گزرتے ہیں. اگر ہم بہتر ہوں گے, مغربی معاشرے سے بہتر ہوں گے, تو ہمارے بچے ہمیں فالو کریں گے. اگر ہمارے اپنے انداز, ہمارے طور طریقے, ہمارا بیہیویئر دنیاوی لحاظ سے بھی ان سے اچھا نہیں ہوگا, ان سے بہتر نہیں ہوگا, تو سوال ہے کہ کیوں ہمارے بچے ہمیں فالو کریں گے؟ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ایک آخری بات,
یہ جو ہمیں مسیح السلام نے ایک نظم میں ایک فرمایا نا کہ یہ جو حالات ہو چکے ہوئے ہیں دنیا کے، ہمارے ساری دنیا کے اوورال، احمدیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ آخری 2-3 منٹ میں اپنی معاشری کے استعمال کر لیتا ہوں، صدارت جو مجھے دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دل میں تمہارے یار کی الفت نہیں رہی، مسیح السلام کا کلام ہے، دل میں تمہارے یار کی الفت نہیں رہی، حالت تمہاری جاذب نصرت نہیں رہی، حمق آ گیا ہے، حمق آ گیا ہے سر میں وہ فطنت نہیں رہی، کسل آ گیا ہے دل میں جلادت نہیں رہی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے بارے میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے، یہ میری مائیں بہنیں غور سے سن لیں، مغربی معاشرے میں تربیت اولاد کے لیے کتنی اہم بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نماز کبھی قضا نہیں کرتی تھیں، بس ایک فکرہ ہے، نماز قضا کبھی نہیں کرتی تھیں، وقت پہ نماز پڑھتی تھیں۔ مغربی معاشرے میں تربیت اولاد کرنی ہے، یہ گر ہے۔ میری والدہ نماز کبھی قضا نہیں کرتی تھیں۔ اگلا فکرہ ایک اور سن لیں، یہ دوسری جگہ پہ ہے۔ فرماتے ہیں خلیفۃ المسیح اول کی والدہ فرماتی ہیں، جو آگ کھائے گا انگارے ہگے گا۔ کیسا ہے سمجھ آئیے؟ جو آگ کھائے گا انگارے ہگے گا، جو کرو گے وہی پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اگر تربیت ایسی کی ہے تو رزلٹ ایسا ہی نکلے گا، پھر دوش نہیں دینا کسی کو۔ مغربی معاشرہ مادر پدر آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔